دوستو قدیم زمانے کی بات ہے۔ ایک ملک کا بادشاہ تھا جس کا نام سلطان شمس الدین تھا۔ اس کا دارالحکومت شہر نوران تھا جو اپنی خوبصورت باغات، عظیم الشان محلوں اور پر رونق بازاروں کی وجہ سے بہت مشہور تھا۔ دوستو سلطان شمس الدین ایک نہایت ہی منصف اور رحم دل حکمران تھا۔ وہ اپنی رعایا کی فلاح و بہبود کا بہت خیال رکھتا تھا اور ہمیشہ انصاف کا ساتھ دیتا تھا۔ اس کی سلطنت میں خوشحالی اور امن کا دور دور تھا۔ رعایا اس سے بہت محبت کرتی تھی اور اس کی حکمت اور انصاف کی مثالیں دور دور تک دی جاتی تھیں۔ ایک دن سلطان شمس الدین نے خواب میں دیکھا کہ ایک درویش نے اسے ایک خزانے کا پتہ دیا جو ایک دور دراز پہاڑ کی چوٹی پر دفن ہے۔ خواب میں درویش نے کہا کہ اگر اس خزانے کو حاصل کر لے تو اس کی سلطنت ہمیشہ خوشحال رہے گی۔ سلطان نے خواب کو ایک پیغام سمجھا اور اپنے وزیر خاص کو بلا لیا۔ وزیر خاص نہایت دانش مند اور وفادار شخص تھا۔ اس نے سلطان کو مشورہ دیا کہ وہ اس خواب کو سنجیدگی سے لے اور اس خزانے کی تلاش میں نکلے۔ سلطان شمس الدین نے ایک کارواں تیار کیا اور اپنے کچھ چنیدہ سپاہیوں کے ساتھ سفر پر روانہ ہو گیا۔ سفر لمبا اور دشوار تھا۔ انہوں نے بلند پہاڑ، گہری وادیاں اور گھنے جنگلات عبور کیے۔ بالآخر کئی دنوں کی مسافت کے بعد وہ اس پہاڑ تک پہنچے جس کا ذکر خواب میں آیا تھا۔ انہوں نے پہاڑ کی چوٹی پر ایک پرانا مندر پایا۔ سلطان شمس الدین نے مندر میں داخل ہو کر دعائیں کیں اور خزانے کی تلاش شروع کر دی۔ مندر کے اندر ایک ایسی غار تھی جس کے داخلی راستے پر ایک کتبہ لگا ہوا تھا۔ اس کتبے پر لکھا ہوا تھا کہ صرف وہی شخص اس خزانے کو حاصل کر سکتا ہے جو اپنے دل میں صداقت، انصاف اور رحم کا پیکر ہو۔ سلطان نے دل میں عزم کیا وہ ان خوبیوں پر پورا اترتا رہے گا۔ جب سلطان نے غار کے اندر قدم رکھا تو اس نے دیکھا کہ ایک روشن صندوق وہاں رکھا ہوا ہے۔ صندوق کھولنے پر اس نے دیکھا کہ وہ سونے، جواہرات اور قیمتی پتھروں سے بھرا پڑا ہوا تھا، مگر اس کے ساتھ ہی ایک پرانا ورق بھی رکھا ہوا تھا جس پر درویش کا پیغام لکھا تھا: یہ خزانہ تمہارے انصاف اور صداقت کا صلہ ہے۔ اس کا صحیح استعمال تمہیں اور تمہاری رعایا کو ہمیشہ خوشحال رکھے گا۔ سلطان شمس الدین نے اس خزانے کو اپنی سلطنت کی فلاح و بہبود کے لیے استعمال کرنے کا عزم کیا۔ اس نے نئے اسپتال، مدرسے اور بازار تعمیر کروائے۔ عوام کی زندگیوں میں خوشحالی آئی اور ہر طرف امن و امان کا دور دورہ رہا۔